جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے چیئرمین نیب کے اوپر کہ کیا چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہوگی، ان کا نیکسٹ ٹینیور ان کو دیا جائے گا، یا یہ نیب چیئرمین جاوید اقبال صاحب یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کوئی نیا چیئرمین آئے گا۔ تو اس سلسلے میں کچھ معلومات بھی ہیں اور کچھ میرا تجزیہ بھی ہوگا، تو وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ویک آف اکتوبر میں یہ جو نیب چیئرمین ہے جاوید اقبال صاحب، ان کا 4 سال کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو آج کا جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ اور اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ تو اب حکومت کیا کرے گی؟ بیکاز حکومت نے نئے چیئرمین کے لیے ابھی تک کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس سٹارٹ نہیں کیا۔ آپ کو بتایا کہ آئین کے تحت جو نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو وہ تو نہ ابھی تک نہ ادھر سے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ دوسری سائڈ سے آئے، نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی۔ تو میری آج ایک کیبنٹ کے ایک ممبر سے بات ہوئی، جو اہم ممبر ہیں، جو پرائم منسٹر کے قریب ہیں، ان سے بات ہوئی اس بارے میں، کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہوئی۔ تو میری جو اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک تو حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آج وہ کنسلٹیشن پروسیس جاری ہے۔ کنسلٹیشن وزیر اعظم کا اپنے کیبنٹ ممبرز اور اپنے اعتماد کے لوگوں کے ساتھ کہ جی کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں جو مشورہ ان کو دیا جا رہا ہے کہ اس میں وہ یہ کہ جی جاوید اقبال صاحب پی ٹی آئی کے مطابق، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے مطابق، کہ جاوید اقبال صاحب نے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان کے دور میں نیب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اور اچھا کردار کس لحاظ سے کہ جی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف کیسز، شہباز شریف کے خلاف کیسز، مریم نواز کے خلاف کیسز، شہباز شریف کے بچوں کے خلاف کیسز، اور دوسرے پی ایم ایل این کے ایم این اے آصف علی زرداری، اور اس طرح مراد علی شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بہت سے لیڈرز، اور جو پرانی اسمبلی میں جو لاسٹ لیڈر اپوزیشن تھے خورشید شاہ صاحب، وہ ابھی بھی جیل میں نیب کے کیس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ساری چیزیں جو پولیٹیکل اپوننٹس کو جس طریقے سے نیب نے اس عرصے میں پچھلے 3-4 سال میں ڈیل کیا، اور اس سے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر بہت خوش ہیں۔ آلدو پرائم منسٹر کی اپنی کچھ ریزرویشنز بھی ہیں اور منسٹرز کی بھی ریزرویشنز ہیں، اور وہ ریزرویشنز یہ ہیں کہ بہت سے منسٹرز کی ریزرویشنز ہیں، سب کی نہیں۔ وہ یہ کہ جی جس طریقے سے بیوروکریسی کو ہانٹ کیا جا رہا ہے، ہراس کرتا ہے نیب، اور جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کو ہراسمنٹ کرتا ہے نیب اور ان کو جو ہانٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی وجہ سے جو ایک تو حکومت کے اندر گورننس کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی، اور بزنس جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ اور اس میں حکومت کے بہت سے لوگ، ایون فائنانس منسٹر جو بھی ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا کہ وہ یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں، یہی والی بات۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ جتنی بھی ان کی اکنامک ٹیم ہے خاص طور کے اوپر، وہ یہ کہتی ہے بیوروکریسی جتنی بھی ہے پرائم منسٹر کے قریب یا جو لوگ ان سے ملتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹریز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہ بھی آپ آ کے ان سے ملے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں نیب کے جس طرح کا نیب کے آپریشنز ہیں اور جس قسم کی نیب کو پاورز دی گئی ہیں، اور جس طرح وہ ان پاورز کو مس یوز کرتا ہے، اس لحاظ سے ہم نہیں کام کر سکتے، ڈیسیژن میکنگ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ تو ایک پارٹ ایسا ہے کہ جو کہ جس بارے میں حکومت کو بھی فکر ہے، لیکن وہ دوسری خوشی یہ کہ جس طرح اپوزیشن کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے، جس طرح اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑا گیا، بار بار پکڑا گیا، شہباز شریف صاحب کو 2-3 دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا نیب کی طرف سے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو جس سے پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر سمیت پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں، جس سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو جو ریفلیکشن ملے گا، تو نیب کی اس بارے میں بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اور مجھے یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر جو کنسلٹیشن پروسیس میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی کہا گیا
کہ کہ نیب کے چیئرمین نے اوور آل مطلب ان سے یہ کہا گیا کہ نیب کے چیئرمین نے اچھا کام کیا. تو اب پتہ نہیں نیکسٹ چیئرمین آئے گا وہ کس قسم کا ہوگا. سو اگر وہ نیکسٹ چیئرمین آتا ہے اور وہ اس طرح کام نہیں کرتا ہے جو گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہو, یا جس سے گورنمنٹ کم از کم خوش ہو, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان 3 سالوں میں نیب نے آلدو اپوزیشن کے تو بڑے بڑے سکینڈلز اور جتنے بھی جو بھی چیزیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے لوگوں کو پکڑا. کچھ بہت سے ایسے سکینڈلز تھے جن میں کوئی جان نہیں تھی, کورٹس نے کہا کہ بالکل کیسز میں جان ہی نہیں ہے, اور غلط طریقے سے پکڑا گیا, اور پھر لوگوں کو اسی لیے ضمانتیں ملی. اینی ہاؤ جو فوکس تھا نیب کا وہ پرائمریلی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, سب سے زیادہ پی ایم ایل این کے اوپر اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تھا. جبکہ پی ٹی آئی کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ نیب بہت سے سکینڈلز سامنے آئے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ جی کتنی جان تھی ان سکینڈلز میں یا کتنے کرپشن کے کیسز تھے, لیکن ان کے برابر یا ان سے بلکہ ایون 50% 25% بھی جو ان کے کمپیریزن میں جو کیسز اپوزیشن کے ہوتے تھے, تو وہاں تو ایک دم سے اس کو ٹیک اپ کر دیا جاتا تھا, لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. لیکن حکومت کی طرف جو ایک دفعہ نیب چیئرمین نے کہا تھا کہ جی ہوا چلے گی, تو وہ ہوا اس سائڈ پہ نہیں چلی. اور یہ بھی ظاہر ہے میری اطلاعات ہیں بالکل کہ جی بیہائنڈ دا سین ظاہر ہے ایک ریلیشن شپ ہے, ورکنگ ریلیشن شپ گورنمنٹ کا اور نیب کا ایک ریلیشن شپ ہے, جس کے تحت مطلب ہے یہ کیسز بیسز کے جو بھی پروسیڈنگ آپ کے سامنے چلتی ہے. تو اب یہ مطلب ہے کہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے نیکسٹ منتھ, اور جو ابھی حالات لگ رہے ہیں اور جس قسم کی جو میں نے آپ کے باتیں بتائیں. اور پھر اس میں ایک اور بات کہ نیا چیئرمین ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی مرضی کا ہو یا پی ٹی آئی کی اپنی مرضی کا ہو, بیکاز نام ادھر سے بھی آئیں گے, اپوزیشن سے بھی آئیں گے, فیصلہ کس کے اوپر ہوتا ہے یہ شور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لاسٹ ٹائم آپ نے یہ الیکشن کمیشن کا کیس آپ کے سامنے, الیکشن کمیشن پاکستان کا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن کمیشن سے پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کو شکایات تھی بہت سی, اور لیکن جب نیا کمیشن بنا اور جو ابھی جو نیا کمیشن ہے اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جو ابھی جو اس وقت یہ تو خود نومنی تھے, یہ تو پی ٹی آئی کی چوائس کے تھے. اسکندر سلطان صاحب, اسکندر سلطان راجہ جو ہیں, یہ حکومت کی چوائس کے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ حکومت ان سے ناراض اور نالاں ہے, بیکاز وہ ظاہر ہے میرٹ کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ فیصلے انفارچونیٹلی ٹو ہز بیڈ لک, ٹو دا بیڈ لک آف دا چیف الیکشن کمشنر, وہ حکومت کے حق میں نہیں جا رہے اور حکومت کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی یہ نوٹسز بھی دیکھیں آپ کہ انہوں نے 2 ممبرز کو, جو 2 منسٹرز تھے جنہوں نے ان کے خلاف باتیں کیں اور رشوت کی بھی بات کی کہ جی دی جا رہی ہے, ان کو بلا لیا. اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو کل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں کافی ناراض تھے اور کافی مطلب غصے میں تھا کمیشن کے, جس قسم کی زبان منسٹرز نے استعمال کی. اور ابھی جو نوٹسز ہیں, یہ نوٹسز کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جی کچھ ایویڈنس بھی مانگا جائے گا, کچھ ایویڈنس یہ جو مطلب ہے کہ جو کچھ اخباروں میں چلا, جو کچھ ٹیلی ویژن میں چلا, جو کچھ کمیٹیز میں جہاں پہ یہ بات کی گئی, تو اس کے تحت میری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ان 2 منسٹرز دونوں کا نہیں تو کم از کم ایک کے خلاف تو پروسیڈنگ بڑی سخت ہو جائے گی. تو اب یہ ایک الگ تجربہ ہے. تو یہ گورنمنٹ کا یہ بھی خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکسٹ چیئرمین آتا ہے نیب کا, تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری چوائس کا ہوگا یا وہ اپوزیشن کا نامنی ہوگا, کون بنتا ہے فائنلی. اور وہ اگر بن گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اس طرح کی اس کی پرفارمنس نہ ہو. مطلب ہے کہ کوٹ ان کوٹ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس, ان کی اچھی پرفارمنس تھی, نیب چیئرمین جو انکمبنٹ ابھی جاوید اقبال صاحب کے ہیں, اس طرح کی اگر پرفارمنس نہ ہوئی اور ہوا کا رخ واقعی اگر حکومت کے جو کنٹروورشل پروجیکٹس ہیں اور جہاں پہ بہت سا لاس ہوا پبلک کٹی کو, جہاں پہ قومی خزانے کو بہت نقصان ہوا حکومت کے ڈیسیژنز اور پالیسیز کی وجہ سے, اور بہت سے کیسز میں تو کرپشنز کے ایلیگیشنز بھی لگے حکومت نے, بلکہ خود کچھ لوگوں کے اوپر ایلیگیشن لگا کے تو ان کو وزارتوں سے فارغ کیا. تو وہ اگر کیس کھل گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سینیریو میں میری ذاتی رائے میں مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید حکومت پرائم منسٹر 2 فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے, تو مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اور جس کے لیے میں نے یہ بات کی کہ جی یہ آپشن بھی دیا گیا کہ جی اگر ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں, جیسے کہ
جس آرڈیننس کے تحت ابھی پروسیکیوٹر جنرل جو آلریڈی اس وقت کام کر رہے ہیں نیب کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 ماہ پہلے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی ٹرم کمپلیٹ ہو گئی تھی، تو گورنمنٹ ایک آرڈیننس لے کے آئی اور ان کو ایک اور ٹرم دے دی، اور وہ آرڈیننس ابھی لیپس ہو رہا ہے. تو ان کیس اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس قسم کا فیصلہ گورنمنٹ کر لے گی، جو مجھے کم از کم جس قسم کی جو گفتگو ہے، جس قسم کی جو ڈسکشنز ہے، اس کی جو نوعیت میرے تک پہنچی، تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور وہ ایکسٹینشن کے لیے یہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن لے کے آئیں گے، اور اس پارلیمنٹ کے سیشن میں ان کی یہ جو جہاں پہ یہ لکھا ہے جس شک میں کہ جو ٹینیور 4 سال کا ہے نیب کے چیئرمین کا اور پروسیکیوٹر جنرل کا 3 سال کا ٹینیور، یہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، اس نان ایکسٹینڈیبل کو وہ ختم کر کے تو اس کو ایک اور ٹینیور دینے کی بات کر دیں گے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ پاسبلی یہ بھی ہوگا کہ جو ایک دفعہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک امینڈمنٹس آرڈیننس لے کے آئے تھے بیوروکریسی کی سیٹسفیکشن کے لیے اور بزنس کمیونٹی کی سیٹسفیکشن کے لیے، اور جس میں یہ تھا کہ تاکہ آپ یہ جس طرح ابھی پکڑ دکڑ کرتے ہیں نیب بیوروکریسی کی اور پھر جو بزنس مین کی، تو اس میں ذرا ان کے نیب کے ہاتھ تھوڑے سے باندھ دیے جائیں. بزنس والوں کو تو وہ پکڑ ہی نہیں سکیں گے، وہ ان کا تعلق ہوگا SECP سے ہوگا، ان کا تعلق ہوگا FBR سے، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن نیب کی ایکسیس ان تک نہیں ہوگی انلیس کہ بزنس اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی کانٹیکٹ ہوا اور اس میں کوئی اگر فرض کریں کوئی اوپر نیچے کوئی چیز ہوئی ہو، وہاں پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ویسے بزنس مین کو وہ نہیں پکڑ سکیں گے. اور اسی طرح بیوروکریسی کے بارے میں کہ گڈ فیتھ میں آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، مس یوز آف پاور کے نام کے اوپر، اور پھر یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز والے بہانے کے اوپر آپ ہر بیوروکریٹ کو پکڑ لیتے ہیں. یہ بھی جو ہے جس طرح کہ پہلے انہوں نے چونکہ لا امینڈ کیا تھا آرڈیننس کے تحت، وہ لیپس کر گیا تھا، تو اگر یہ جو نیب چیئرمین کو اپوائنٹمنٹ یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک پیکج کے ساتھ آئے گا کہ ان دونوں کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ بیوروکریسی اور بزنس مین سے ریلیٹڈ جو امینڈمنٹس پہلے کی گئی تھیں اور جو لیپس ہو گئی تھیں، وہ امینڈمنٹس بھی بل میں شامل کر کے تو یہ جو ہے وہ پاس گورنمنٹ کروانے کی کوشش کر دے گی. اس کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کا، بیکاز سینٹ میں ان کی میجورٹی ہے نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگلے 2 سال چونکہ سب سے بڑا PTI کا جو سلوگن ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی رہا، سو احتساب احتساب احتساب، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو ہیں خاص طور پہ شریف فیملی، بیکاز اصل کنٹیسٹ پنجاب میں ہوگا، مقابلہ پنجاب میں ایک طرف PTI ہے، ایک طرف PMLN ہے. ابھی آپ نے جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز دیکھے وہاں بھی حالات دیکھ لیے کہ کہ جو سینٹ ہے، جو PMLN ہے، وہ بہت آگے نکل چکی. سو اس کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو نیب کی ایک ہسٹری رہی، نیب جو آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا. سو اگر نیب اس طرح استعمال ہوا جس طرح گورنمنٹ کی خواہش ہے اگلے 2 سال، تو پھر ظاہر ہے پولیٹکس میں بھی اس کا اثر ہوگا، پھر الیکشنز کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا. تو اب اہم فیصلہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اگلے مہینے 2 ویک آف اکتوبر میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.